السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اتأمرون الناس، کیا تأمرون تم حکم دیتے ہو، کہتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر با ساتھ بر نیکی، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو کہتے ہو کہ وہ نیکی کریں؟ وَتَنْسَوْنَ واو اور تنسونا بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، یعنی خود اپنے آپ کو سمجھانا بھول جاتے ہو کہ خود بھی عمل کرنا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تتلون تلاوت کرتے ہو کتاب کی۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کو اپنے عقائد درست کرنے اور ٹھیک راہ پہ آنے کی دعوت دی گئی، اور پھر اس کے بعد اعمال صالحہ کی طرف توجہ دلائی گئی۔ تو جیسے نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح بری عادتوں سے اور برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ان برے اعمال میں سے یا ان بری عادتوں میں سے ایک عادت ان لوگوں میں یہ تھی کہ یہ جو مدینہ کے یہودی تھے، ان میں سے کچھ لوگ جو ایمان لے آئے، تو ان کے اہل علم وہ تو جانتے تھے کہ دین صحیح ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے آخری نبی ہیں۔ جس نبی کے انتظار میں وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہی نبی ہیں۔ وہ تو مفادات اور دنیا کی لالچیں اور حسد آڑے آ گیا تھا، اس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو اب یہ جو ان کے اپنے رشتہ دار، دوست، احباب ایمان لائے ہوئے تھے، جب وہ ملتے تھے تو ان سے تو کہہ دیتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، تم صحیح راہ پہ ہو، چلتے رہو اسی پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے انہیں گویا ڈانٹا ہے، اور حکم تو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے نا، تو گویا ہمیشہ کے لیے سب کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ جو آدمی دوسروں کو نیکی کا کہے، اسے خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آدمی خود نیکی نہ کر سکے یا کسی گناہ میں خود مبتلا ہو، تو وہ دوسرے کو نیکی کا نہ کہے یا دوسرے کو اس گناہ سے نہ روکے، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب دوسرے کو روکے یا دوسرے کو کسی نیکی کا کہے، تو ظاہراً تو اسے کہہ رہا ہو اور اندر سے وہ اپنے نفس کو خطاب کرے اور اپنے آپ کو جھنجھوڑے اور اپنے آپ کو سمجھائے کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ یعنی جو فرمایا جا رہا ہے، اس سے جو بات سمجھ آ رہی ہے اس آیت سے، وہ یہ ہے کہ واعظ کہنے والا، دوسرے کو نصیحت کرنے والا، اسے خود باعمل ہونا چاہیے، اسے بے عمل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی غلطی پہ ہے تو وہ دوسرے کو اس غلطی کے ٹھیک کرنے کا نہ کہے۔ دیکھیں، دو باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، دو چیزیں الگ الگ ہیں، یا یوں کہیں کہ دو اعمال اپنی اپنی الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی انسان اچھا عمل کرے، اور ایک یہ ہے کہ اس اچھے عمل کی تبلیغ کرے، یہ دو الگ اعمال ہیں۔ کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، یہ ایک الگ عمل ہے، اور اپنے زیر اثر لوگوں کو گناہ میں دیکھے اور انہیں نہ روکے، یہ دوسرا گناہ ہے، یہ الگ سے گناہ ہے۔
اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ روزہ بھی نہ رکھے. تو اس لیے اگر کوئی انسان خود غلطی کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو اس غلطی سے نہ روکے. جو آیت میں چیز سمجھائی جا رہی ہے وہ جو سمجھ آ رہی ہے اور جو مفسرین نے آج تک سمجھی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دراصل جب انسان دوسرے کو بات سمجھائے اور دوسرے کو گناہ سے روکے تو اسے پختہ ارادہ اندر اپنا بھی کرنا چاہیے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اور حضرات صوفیہ کرام وہ تو کہتے ہیں کہ بہترین علاج ہے اپنا یہ کہ اگر کوئی اپنے اندر غلطی نظر آئے تو اس غلطی کو ختم کرنے کی دعوت، یعنی لوگوں کو بار بار کہا جائے کہ یہ کام نہ کرو، یہ نہ کرو، اس غلطی کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. اور وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اسی لیے کہتے ہیں جب دیانتداری سے آدمی بات کرے گا تو اس کا پہلا مخاطب تو اپنا نفس ہوگا. اور اگر دیانتداری نہیں ہے، خالی دکھاوا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک بن رہا ہے، تو پھر بہت شدید بات ہے. حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ جو مختلف چیزیں دکھائی گئیں اس میں ایسے لوگ بھی دکھائے گئے کہ جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، کترے جا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے بتایا یہ آپ کی امت کے وہ دنیا دار وائز، دنیا دار اہل علم ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اپنی خبر نہیں لیتے تھے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جو ہیں وہ دوزخ میں کچھ لوگوں کو دیکھیں گے تو آگ میں وہ جل رہے ہیں. اب انہیں دیکھ کے یہ پوچھیں گے بھئی تمہیں کیا ہوا؟ جو اعمال تم نے ہمیں بتائے تھے ہم نے وہ اعمال کیے اور ہم جنت میں پہنچ گئے. ہم نے تو تم سے وہ اعمال سیکھے تھے اور تو اب خود جو ہو جہنم میں بیٹھے ہو، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو وہ جواب یہی دیں گے، وہ جواباً یہ بات اپنی کیفیت بتائیں گے کہ بھئی ہم زبان سے کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. تو یہ زیادہ خطرناک ہے کہ انسان عمل نہ کرے اور اس عمل کے خلاف ظاہری طور پہ مفادات کی خاطر نیک بننے کی کوشش کرے اور لوگوں سے چاہے کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں. ہاں، لیکن اس کی جو میں نے پہلے بات بتائی ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے. اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آدمی اگر خود نیکی نہیں کر رہا تو وہ دوسرے کو نیکی کا نہ کہے، یا خود کسی گناہ میں مبتلا ہے تو دوسرے کو گناہ سے نہ روکے، بلکہ جب وہ دوسرے کو دعوت دے رہا ہو تو اسے پوری طرح اپنے نفس کو خطاب کرنا چاہیے. یعنی اس کی پوری نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں خالی صرف اس کو نہیں چاہ رہا کہ یہ ٹھیک ہو جائے، بلکہ وہ پہلے اپنے نفس کو خطاب کر رہا ہو اور بعد میں دوسروں کی اصلاح کی فکر کر رہا ہو. اسی طرح اگر کسی میں برائی دیکھتا ہے اور وہی برائی اپنے اندر بھی ہے تو اس کو بھی برائی سے روکے اور ساتھ اپنے اندر پختہ ارادہ کرے کہ اللہ میں بھی آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا، اس برائی کو چھوڑ دوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح چیز سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.